جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد کا انمول وظیفہ پچھلے جمعۃ المبارک پڑھا تھا۔ شام کو ایک اللہ کا بندہ 80 لاکھ دے گیا تھا۔ آپ بھی آزما لو اس جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ جمعۃ المبارک کے دن کا وہ طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن پڑھ لیتے ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو آپ لوگ مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ جمعۃ المبارک والے دن 1 منٹ کا وقت نکال کے یہ عمل کر لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج جمعۃ المبارک والے دن کا یہ وظیفہ میرے وہ بہن بھائی لازمی پڑھ لیں جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں چکڑا ہوا ہے، جن کو قرضدار رات دن پریشان کرتے ہیں۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ اسی وقت قرضداروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ پوری دنیا میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو جمعہ والے دن آئے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جمعہ کو پڑھ سکتے ہو۔ آج جمعہ والے دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، آج جمعے کو آپ کو لازمی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے آپ لوگوں کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی بیماریاں ہوں، کوئی ایسا بندہ بھائی بہن جو ہے وہ بے اولاد ہوں، کوئی بھائی بہن ایسے ہوں جن کے اپنے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غریبی ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، اس وظیفے کو آپ کو 1 منٹ نکال کر پڑھ لینا ہے۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی، کیونکہ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے، اگر نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے جمعہ والے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ کوشش کرنا جمعہ والے دن یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ لوگ جمعہ والے دن صرف اس وظیفے کو جو پڑھنے کی پابندی ہے کہ دن کی پابندی ہے کہ جمعے کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جمعہ والے دن رات کو 12 بجے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بھاری صفات اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی سب سے افضل کتاب کا آغاز ہی اپنے ان دونوں صفات کے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگرچہ وہ پروردگار بھی ہے لیکن اس کا گوہر کے بعد کے مرحلے میں کسی کا مقدر بنتا ہے، ابتدا اس کی رحمت سے ہوتی ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی، اور اس رحم کرنے والے پروردگار کی رحمت کا اندازہ یہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو دین رحمت اور اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب مسلمان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ امت رحمت بن کر اپنا تعارف کرائیں۔ اگر ہمیں اللہ کی رحمت کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں کچھ خواتین بھی تھیں۔ اسی اثناء میں ایک خاتون کی آغوش میں موجود بچہ رونے لگا۔ فطری اور طبعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو نظر میں یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نسبت اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ جنون انسانوں کیڑوں مکوڑوں میں اتارا، اسی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے جانور اپنے بچے پر پیار رکھتا ہے۔ 99 حصے اللہ نے بچا رکھا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اگر انسان دوسرے انسان پر رحم کرے تو اللہ نے اس سے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں میں ایک ایسی صفت پیدا کی ہے
جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے نرمی شفقت سے پیش آتا ہے اور وہ رحم کی صفت ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان پر رحم کرے تو اللہ نے اسے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اس کائنات میں اگر ہم انسانوں پر رحم کریں گے تو وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے ہم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ کیا ہی بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی زیادہ ہے۔ یہ تحریر اللہ تعالی کے پاس عرش پر موجود ہے۔ ایک انسان میں اللہ نے کس قدر رحم رکھا ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک انسان کے رحم کی مثال ہے اور دنیا کی تمام مخلوق سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت اور رحم کرتا ہے، لیکن یہ بندوں کی بدبختی ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے نہ ہی اس کے احکام کی تابعداری کرتے ہیں، پھر بھی اللہ اپنے رحم و کرم سے بندوں کو نوازتا ہے۔ آج انسانوں کی اکثریت اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ کی رحمت کے بارے میں علم ہو جائے تو بھی انسان جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ اب جمعہ کے دن آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہوں دکان پہ پڑھ لو، چنانچہ جہاں کہیں سکول یونیورسٹی کالج مدرسے میں ہو، ایک منٹ کے لیے کہیں سے سکون سے آپ لوگ اطمینان سے الگ ہو جاؤ، بھیڑ سے رش سے لوگوں سے الگ ہو کر آپ لوگوں کو سکون سے بیٹھ جانا ہے اور ایک منٹ کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ لوگوں کو دعا مانگنی ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت مراد پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم سے رزق، دولت، زندگی، موت سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے جمعہ والے دن جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ آپ لوگ اگر 1 کروڑ مانگو گی تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ روپے عطا کر دیں گے۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے، آپ نے اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس کسی کو آج تک بتایا، جس کسی کو میں نے جمعہ والے دن کا یہ عمل بتایا، اس کی زندگی میں فوری طور پر اس کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے کاروبار بند تھے، وہ کھلنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی تھی، ان کو ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ میرے بھائی بہنوں پر بے شمار قرضہ تھا، قرض داروں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا، تو جمعہ والے دن انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور ان کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کی بھی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لینا۔ اب اس وظیفے کو پڑھنا آپ لوگ سمجھ لیں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں موجود ہوں اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، آپ لوگ
ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ الصمد کا وظیفہ، آپ لوگوں کو اس وظیفے کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پورا یہ ایک عمل کرنا ہے۔ بہت آسان عمل ہے، 1 منٹ سے کم وقت میں پورا ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے تو درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے یا اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفہ آپ کو کس طرح پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ ہے یا اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو اچھی طرح گن کر 11 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب بھی 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو 1 مرتبہ فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں کو یہ 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو شروع سے اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جمعہ والے دن آپ کو آخر میں کرنا کیا ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو 1 سیکنڈ کی بھی سکپ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ لوگ پھر خود مجھے کہو گے کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ جب تک عمل کو سمجھو گے نہیں، پورا دیکھو گے نہیں ویڈیو کو تو غلطی کرو گے، ادھورا آپ وظیفہ کرو گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ اب آخر میں جو وظیفہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ پھر اس کے برابر والی جو انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر آپ لوگوں کو 3 مرتبہ ہی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ٹوٹل 6 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد تیسری انگلی پر 3 مرتبہ دوبارہ سے پڑھیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور آخر میں 2 مرتبہ چھوٹی انگلی پر آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر 11 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو پہلے جو درود پاک آپ نے 1 مرتبہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، درود پاک کو آخر میں 1 مرتبہ فوراً پڑھ کے اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ لوگ پہلے تو اپنے گریبان پر اب 1 مرتبہ پھونک مار دیں، اور پھر فوراً آپ لوگ اپنی الماری پر، اور اگر دکان پہ یہ عمل کر رہے ہیں تو دکان کے غلے پر، دکان کے چاروں کونوں پر، اور اسی طریقے سے گھر میں کر رہے ہیں تو الماری پر، تجوری پر، گھر کے چاروں کونوں پر، اپنے آپ پر، اپنی جیب پر، اپنے پرس پر، چاہے تو اپنے گھر میں کسی پر دم کرنا چاہیں، 2-3 لوگوں پر، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو ان پر بھی آپ لوگ دم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعے کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مثال کے طور پر جمعہ والے دن کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں تو سوموار کو بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔